السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرا گزارش ہے سارے اینکر سے، گورنمنٹ کے سارے ڈپارٹمنٹ سے، حکمرانوں سے، بہت ہو گیا یار، بس کیجئے، بہت ہو گیا۔ کیوں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ اگر اتنا ہی شوق ہے مال کمانے کا، اتنا ہی شوق ہے کرونا کو عام کرنے کا، تو پورے پاکستان کے عوام کو گھر میں بٹھا دو، لاک ڈاؤن کر دو، سب کے گھروں میں راشن پہنچا دو، سب کو پیسے پہنچا دو۔ کیوں یہ تماشا بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے؟ بہت ہو چکا ہے یار، بہت ہو چکا۔ یقین مانیے یہ جتنے بھی تم وزیر ہو، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، یہ تو پورا سندھ آپ کی پی پی کا گھر ہے۔ آپ اپنی عوام کو، اپنی ووٹرز کو کیوں اتنا ستا رہے ہو، کیوں اتنا تڑپا رہے ہو؟ کیا آپ ان کے خیر خواہ ہیں؟ کوئی خیر خواہی نہیں ہے آپ کے اندر، آپ تو دشمن ہو، دشمن۔ اللہ کے بندے، سارا کراچی کا معیشت تباہ برباد کر دیا تم نے، سارا کراچی برباد، حیدرآباد برباد، پورا کا پورا سارا تم نے برباد کیے ہوئے۔ لیکن یاد رکھنا، بربادی آپ کی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت تو برباد ہو چکا ہے اگر توبہ کیے بغیر مر گئے، توبہ نہیں کیا، یقین مانو، یقین مانو، توبہ کر لو، جتنا بھی یہ ہو چکا ہے بس کر لو۔ تو جس کے مقدر میں کرونا سے مرنا لکھا ہے نا، وہ سارے مر جائیں گے۔ جس کے مقدر میں لکھا ہے کرونا سے مرنے کا، وہ سارے مریں گے۔ تم میں سے کوئی ان کو روک نہیں سکتا، کیونکہ ایک تقدیر ہے، تقدیر۔ اس کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے ہر ایک انسان کی تقدیر کو لکھ دیا، وہ کتنی زندگی کرے گا، کتنی بیماریوں میں مبتلا ہوگا، وہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب ہم ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ ہم تو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، رکے گا نہیں۔ جس کا مقدر میں جو بیماری لکھا ہوا ہے وہ اسے آ کے رہے گا۔ لاکھ تدبیریں آپ کر لو، لاکھ تدبیریں کر لو، کوئی تدبیر کسی کام کا نہیں ہوگا، پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر بچا سکتے تھے تو اتنے لوگ مر رہے ہیں، کیوں نہیں بچایا جا رہا ہے ان کو؟ توکل پہ چھوڑ دو ان کو، اللہ کے نام پہ چھوڑ دو ان کو۔ جیسے نزلہ کا زکام ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، ویسے عام دوائیاں ایجاد کی ہوئی ہیں، ان سے ان کو چھوڑو، علاج کیا جائے، پھر دیکھیں کتنے لوگ مرتے ہیں۔ کوئی نہیں مرے گا۔ جو خوف ہراس ہوگی، ڈاکٹر صاحبان سب سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے 10 روپے کے لیے اپنی ایمان کو مت بیچو، مت بیچو اپنی ایمان کو۔ پیسے کس کام کے ہیں؟ جب تم مر جاؤ گے سارے کے سارے یہیں رہ جائیں گے، پیچھے بچے عیاشیاں کریں گے اور قبر میں پٹائی ہوگی۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اللہ کا خوف نہیں؟ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کے پکڑ میں اگر آ گئے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ جتنے بھی تم وزیر اعلیٰ صوبہ سندھ کے ہو، صوبہ پنجاب سرحد بلوچستان کے ہو، اللہ کے لیے ان ساری چیزوں کو ختم کر دو، اپنے اوپر سے وباؤں کو ختم کر دو، ختم کر دو۔ اور وزیر اعظم سے گزارش ہے، سب صوبے کے وزیروں کو بلاؤ اور ان سے کہہ دو بس جتنا بھی ڈرامہ ہونا تھا کر لیا، اب بند کر دو۔ وہ سارے اینکرز کو کہا بھی آج کے بعد یہ کرونا مرونا کا سسٹم ختم کر دو۔ تو ان کو تو پیسہ چاہیے، ان کو تو اپنی چینلز چلانے۔ 2 لاکھ مر گئے، 10 لاکھ مر گئے، 20 لاکھ مر گئے، مریں گے۔ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے مرنے کے لیے دی ہے۔ یہ کرونا قابو میں نہیں آئے گا، نہ باقی بیماریاں قابو میں آئیں گی، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے بنائی ہے۔ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کب سے اللہ نے بنایا اس دنیا کو۔ 1441 سال تو ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے سے آج تک ہو چکے ہیں۔ کتنے لوگ مر گئے ہیں، لاکھوں کے تعداد میں مرے ہوئے، کروڑوں کے تعداد میں مرے ہوئے۔ کیا یہ جو باقی ہمارے زمانے کے لوگ ہم ان کو بچائیں گے؟ یہیں سے فل اسٹاپ ہوگا، نہیں مریں گے یہ لوگ، مریں گے۔
یوم الفصل کان میقاتا، ایک دن اللہ نے مقرر کیا قیامت کا، وہ دن تو آئے گا نا۔ اس دن جن کو کرونا سے مارا جا رہا ہے یہ تو سارے کڑے ہو جائیں گے، سارے تمہارے گھلے پکڑیں گے، گریبان پکڑیں گے سارے ڈاکٹروں کے، یہ سارے وزیروں کے، وزیر اعظم کا تو سارا مل کے گلا پکڑیں گے۔ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ کو آپ کے مشن سے ہٹایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے۔ اگر 2-4 مہینے ایسے رہیں گے لوگوں کا دل پڑھائی سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ چھوٹا سا نسل جو اوپر اٹھ رہا ہے پڑھنے کے لیے، ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، پڑھائی وغیرہ ختم ہوئے، سارے ان پڑھ ہو جائیں گے، تمہارا ملک کیا ہاتھ ترقی کرے گا؟ کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ اس لیے بند کر دو ساری چیزوں کو۔ میں تو خود حیران ہوں، جب سے سن رہا ہوں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کے میں خلاف ہوں، لیکن پھر بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ میں اس کے خلاف ہوں، اس کے خلاف ہوں، پتہ نہیں اس کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ اپنا فاورس دکھاؤ۔ اتنے بڑے نواز شریف کو آپ نے بند کر دیا، زرداری صاحب کو اٹھا کے بند کر دیا، شہباز کو انگلی پہ چڑھا دیا، تو یہ کیا چیز ہے؟ پاورس استعمال کر لو، بچاؤ عوام کو، بچاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کی امت کو، بچاؤ مسکین غریبوں کو، ان کی آہیں بددعائیں مت لو۔ پتہ نہیں کس کی بددعا لگ جائے اور تباہ و برباد ہو جائے۔ بربادی تو پکی ہے، پکی بات ہے بربادی ہونا۔ کتنا سال انسان جیے گا؟ نمرود کہاں چلا گیا، شداد کہاں چلا گیا، فرعون کہاں چلا گیا، عتبہ شیبہ کہاں چلے، بڑے بڑے سردار اور بادشاہ تھے، یہ بھی اسی طریقے سے کرتے تھے، بس ہم ہمیں، لیکن آج ان کے نام و نشان ہی ختم ہو چکے۔ تم لوگوں سے پہلے کتنے وزیر اعظم آئے، وزیر اعلیٰ آئے، وہ آج کہاں ہیں؟ اگر اچھائی کی ہوگی تو آج قبر کے اندر بڑے عیش و آرام سے رہ رہے ہوں گے۔ اگر تمہاری طرح کی ہوگی جیسے جو آج کر رہے ہو تو برباد ہو چکے ہیں قبر کے اندر، کیڑے چپٹ رہے ہوں گے، جہنم کی آگ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ ہاں، جہنم کی دھیکتی ہوئی آگ کے اندر ہیں اس وقت، نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اس وقت جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، یہ اینکر کر رہے ہیں یا ڈاکٹر کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں، وزیر اعظم کر رہے ہیں، یہ سب اپنی قبر کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ یقین مانیے قبر آگ سے بھرا جا رہا ہے، اور جیسے یہاں سے روح نکلا ویسے ہی آگ کے اندر ڈالے جاؤ گے۔ پھر چیخنا چلانا شور شرابہ، سننے والا لیکن کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں تو پھر بھی سب کا سنا جا رہا ہے، ہاسپٹلوں میں ان کو مارا جا رہا ہے یا مر رہے ہیں، خود مر رہے ہیں یا ڈاکٹر ان کو مار رہے ہیں، یہ تو خود جو ہے ان کی آواز سنی جا رہی ہے۔ لیکن جو تم لوگ قبر کے اندر جاؤ گے، چیخو گے، چلاؤ گے، تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ شور مچاؤ گے، ہمیں واپس بھیج دو، ہم انصاف کریں گے، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے، ہم معافی مانگیں گے، لیکن اس وقت اللہ کہیں گے کلا نہیں، اب نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تم سارے کے سارے برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے اب بھی موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے۔ سانس چل رہا ہے تو چانس ہے، سانس نکل جائے گا تو چانس بھی نکل جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، بزرگوں، اور ہمارے سربراہ حکمران صاحب عمران خان صاحب، آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہو، آپ بہترین حکمران ہو، یقین مانیے، لیکن یہ نہ جانے آپ کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، اور استعمال آپ ہو رہے ہیں، آپ استعمال ہو رہے ہیں۔ مت کیجیے اپنے آپ کو استعمال، قابو کر لے سب کو۔ ملک کو برباد کرنے میں یہ تلے ہوئے ہیں، اسلام کو، مسلمانوں کو تباہی میں لگائے ہوئے ہیں۔ سارے اسکولز بند، کالج بند، یونیورسٹیاں بند۔ اور ایک دفعہ میں نے دیکھا جناب، ایک پنجاب کے بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کون تھے جناب، وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈاکٹر لالچی، کیا نام ہے، ماسٹر حضرات لالچی ہیں، اپنے پیسے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اسکول بند ہیں، کالج بند ہیں، اس لیے کائے کا فیس بھرا جائے، کیوں فیس دیں؟ آپ اپنی بچوں کو اسکول مت بھیجو، کالج مت بھیجو، آپ مت بھیجو۔ ہمارے غریبوں کے بچے بھلے مرتے ہیں، ہم غریب ٹیچر گھر میں بیٹھے، ہم بھلے مر جائیں گے، تم اپنے گھروں سے نہ نکلو باہر، لیکن باقیوں کو برباد مت ہونے دو۔ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، غریبوں کی بھی بات سنو، غریبوں کی بات کو بھی آگے پہنچا دو۔ ایسا نہیں بس یہ اینکرز جو جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب نے ایک بات کہہ دیا، اس کا اتنا بتنگڑا بنا دیا،
اور یہ جھوٹ پہ جھوٹ روزانہ بولے جا رہے ہیں، اتنے کیسز اتنے کیسز اتنے کیسز. افسوس کی بات ہے، سب افسوس کی بات ہے. بال تمام اینکر سے، تمام ڈاکٹروں سے، تمام ان سے ملے جڑے ہوئے ان سے کہتا ہوں کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. اس سے پہلے کہ اللہ کے پکڑ میں آ جاؤ توبہ کر لو. اگر توبہ نہ کیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا.